میں نے ان کی جگہ ناظر اعلیٰ اور امیر مقامی ان کے صاحبزادے مرزا مسرور احمد صاحب کو بنایا ہے، تو میرا اس الہام کی طرف بھی دھیان پھرا کہ گویا آپ اب یہ کہہ رہے ہیں تو میری جگہ بیٹھ۔ یہ ذکر خیر ہے ہی بہت پیارا، اور میں ساری جماعت کو حضرت مرزا مسرور احمد صاحب کے لیے دعا کی طرف توجہ دلاتا ہوں، اور بعد میں مرزا مسرور احمد صاحب کے متعلق بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحیح جانشین بنائے، تو اب ہماری جگہ بیٹھ جائے کا مضمون پوری طرح ان پر صادق آئے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ خود ان کی حفاظت فرمائے اور ان کی اعانت فرمائے۔ تیرا پھول پھول چہرہ میں سدا بہار دیکھوں، وہ گھڑی کبھی نہ آئے۔ I don't have a question. I just want to say that makes me very happy when I see you smile, and I love you. Jazakallah. Okay, Allah Ta'ala bless you, and I love you too. دعا ہے یارب کے دیدار یار ہو جائے، ختم ہو فاصلہ اور ختم انتظار ہو جائے، مل جائیں دو لمحے کہ سناؤں حال دل، وعدہ وفا اور الفت کا اظہار ہو جائے۔ یہی آرزو ہے کہ بس اب جدائی نہ ہو، ملے تیرا قرب اور فدا تجھ پہ یہ خاکسار ہو جائے۔ آرزو ہے کہ ایک نظر کرم مجھ پہ بھی ہو جائے، ہاتھ تیرے اٹھیں دعا کے لیے اور فضل کی بہار ہو جائے۔ خلافت سہارا ہے ہم غم زدوں کا، اسے رکھ سلامت خدائے خلافت، اسے رکھ سلامت۔ کہتا ہے میرا کل آخری دن ہے، آخری پیشی ہے عیسائی کی، اور میں حضور کے پاس گیا تھا کہ حضور مجھے گائیڈ کریں اور میری تو مدد کریں، کیوں کل کے بعد پہ میرا کیس ختم ہو گیا۔ تو حضور کو کہنے لگے کوئی بات نہیں، آپ جاؤ اور جج کو کہنا کہ ہم جی سچے ہوتے ہیں، اس لیے میرا کیس پاس کرو۔ کہتا جی میں کیسے یہ بات کر سکتا ہوں، میں تو بول ہی نہیں سکتا، یہ نہیں کہ ایسی بات ہی نہیں ہے کہ میں کوئی بات کروں، تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا کچھ نہیں کرنا، جو حضور نے فرمایا ویسے ہی کرو، اسی میں برکت ہو۔ لیکن وہ بہت مایوس تھا، بہت مایوس تھا، شاید وہ سمجھ رہا تھا کہ میری کوئی بات حضور نے سنی نہیں، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ پیچھے کیا۔ بہرحال اگلے دن شام کو وہ آیا مٹھائی لے کے، آپ مٹھائی کے پاس، میں نے کہا کیوں بھائی کیا ہوا؟ کہتا ہے معاوضہ ہو۔ ان کا کیسے ہے؟ کہتا ہے کہ پیش ہوا ہوم آفس والے نے بڑی لمبی چوڑی میرے خلاف تقریر دی کہ یہ ہے، اس کا کیس غلط ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اتنا یہ کیا ہے وہ کیا ہے، یہ اس کے خلاف کوئی ایسا کیس نہیں ہے۔ تو بڑی لمبی چوڑی تقریر کرنے لگا، تو جج نے بیچ میں سے کہتے ٹھہرو ٹھہرو رکو، میں جانتا ہوں ایم ڈی سچے ہوتے ہو، میں اس کا کیس پاس کر۔ کہتا ہے اس پریشان ہو گیا کہ یہ کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا یہ وہ دعائیں تھیں جو پریچ تھے۔ خلافت ہے انعام آسمانی، خلافت ہی نظام معتبر ہے، خلافت ہے انعام آسمانی۔ It was narrated by Mubarak Siddiqui Sahib, who said that once he was going to meet beloved Huzur, may Allah be his helper, for a mulaqat, and when he entered Huzur's office, there was a box of letters that was on a chair. So he picked it and put it on the ground, and as soon as he did, Huzur quickly got up and told him to pick it up very carefully and put it back on the chair.
And then Huzur said something very beautiful. He said that ye khat nahi hai, ye mere dil hai. That these are not letters, these are my hearts. کون سا ڈکٹیٹر ہے جو اپنے ملک کی رعایا سے ذاتی تعلق بھی رکھتا ہو؟ خلیفہ وقت کا تو دنیا میں پھیلے ہوئے ہر قوم اور ہر نسل کے احمدی سے ذاتی تعلق ہے. ان کے ذاتی خطوط آتے ہیں جن میں ان کے ذاتی معاملات کا ذکر ہوتا ہے. ان روزانہ کے خطوط کو ہی اگر دیکھیں تو دنیا والوں کے لیے ایک یہ ناقابل یقین بات ہے. یہ خلافت ہی ہے جو دنیا میں رہنے والوں بسنے والے رہنے والے ہر احمدی کی تکلیف پر توجہ دیتی ہے. ان کے لیے خلیفہ وقت دعا کرتا ہے. کون سا دنیاوی لیڈر ہے جو بیماروں کے لیے دعائیں بھی کرتا ہو؟ کون سا لیڈر ہے جو بچیوں کے اپنی قوم کے بچیوں کے رشتوں کے لیے بے چین اور ان کے لیے دعا کرتا ہو؟ کون سا لیڈر ہے جس کو فکر ہو بچوں کی تعلیم کی؟ جو اپنا گاؤں میں ہی ایک دن شام کو شدید قسم کی تھوڑی سی وقت زیادہ دیر نہیں بھائی آدھا پونا گھنٹہ قریب شدید قسم کی آندھی آواز چلی. اس کے بعد خیمے گرے تو ایک عمر کی بچی تھی وہ اس پہ وہ جو ایک ٹینٹ کہہ لیں اس کا جو راڈ تھا اور ڈنڈا تھا اس پہ سر پہ گرا. اسے کافی گہری چوٹ لگی تو ٹانکے بھی لگے سر پہ سارا چہرہ پھر ٹانکے لگے. رات ہاسپٹل میں گزاری. حضور کا علم ہوا تو حضور نے اس کا حال پوچھتے رہے. اگلے دن ان کی ملاقات تھی اس بچی کی اس کے والد کی مرنے کی فیملی کی ساری. تو اس بچی کو ہاسپٹل کے بیڈ سے اٹھا کے وہ ساتھ ہی آئے ساری پٹیاں باندھی ہوئی. تو انہوں نے دیکھتے ہی کہا کہ ہمارا کیا حال ہے؟ یعنی کہ ٹھیک ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے رات دعا کرتا ہوں اسپیشل. وہ بچی تھی 7-8 سال کی ہوگی تو کہیں گے میں تمہارے لیے رات خاص دعا کرتا ہوں تو ٹھیک ہو نا. تو اب یہ دیکھیں وہ ایک بچی 7-8 سال کی لیکن خلیفہ وقت رات اٹھتا ہے اس کے لیے دعا سوچ لیتا ہے. تو یہ ایک شفقت کا پہلو کہہ رہے ہیں ایک تو اظہار حضور کا اس کے لیے یہ بھی ایک غیر معمولی واقعہ ہے. جو خلافت کے ساتھ حقیقی پیار ہے نا وہ ایک تو پورے صدقے دل سے اپنے ماں باپ اپنے بیوی بچوں سے بڑھ کے بندہ خلافت کے لیے دعا کرے. ٹھیک ہے کیونکہ خلیفہ وقت ہر فرد جماعت کے لیے دعا کرتے ہیں. دنیا کا کوئی ملک نہیں جہاں رات سونے سے پہلے چشم تصور میں نہ پہنچتا ہوں اور ان کے لیے سوتے وقت بھی اور جاگتے وقت بھی دعا نہ ہو. یہ میں باتیں اس لیے نہیں بتا رہا کہ کوئی احسان ہے، یہ میرا فرض ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ اس سے بڑھ کر میں فرض ادا کرنے والا بنوں. قوم احمد جاگ تو بھی جاگ اس کے واسطے. قوم احمد جاگ تو بھی جاگ اس کے واسطے. انگنت راتیں جو تیرے درد میں سویا نہیں. انگنت راتیں جو تیرے درد میں سویا نہیں. When we pray for Hazur or Khalifa Waqt, what would Hazur like for us to pray? You pray that Allah Ta'ala help Khalifa Waqt to discharge his duties so that the burden of the duties
Allah Ta'ala is put on the shoulder, is properly discharged. So Allah Ta'ala gives them strength and health so that he works properly for the cause of Islam and Ahmadiyyat. And whatever the plans are in the mind of Khalifa of the time, they are completed with Allah's help in shortest possible time, in the best way, right? And Allah Ta'ala also give him the helper, that is Sultan Nasir, so that the team of helpers can also help the Khalifa Waqt. And Allah Ta'ala also make us the helper of the Khalifa of the time, so that as Waqf-e-Nau, we also discharge our duties to help the Khalifa Waqt in completing his assignments and tasks and his wishes and his plans. بس اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو باتیں کہی جاتی ہیں، خطبات میں سنتے ہیں آپ، تقاریر میں سنتے ہیں، ان پر عمل کریں اور ان پر عمل کروائیں. اپنے نمونے پیش کریں گے تو دوسرے بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. There is no fear of death, because this is a temporary world. حضرت مسیح موعود نے کہا کہ یہ مسافر خانہ ہے. A temporary world, we have to go to where traveling, just taking a little rest over here. And if not today, tomorrow we go. And our will, ہماری جو وصیت ہے to our youngsters again is that hold on to the rope of Khilafat. Hold on to the rope of Khilafat tight and have no fear, come what might. انی معک یا مسرور. آج اس مسیح نے جو تمہارے سپرد امانت کی ہے، اللہ تعالیٰ کے مومنین سے کیے گئے وعدے سے فیض اٹھانے کے لیے اس امانت کی حفاظت کرو. اپنے عمل سے اس کی حفاظت کرو، اپنی دعاؤں کے ساتھ اس کی حفاظت کرو، اور اپنی دعاؤں کے ساتھ اس انعام کو نئی صدی میں داخل کرو، تاکہ پھر ان قربانیوں کی وجہ سے جو تمہارے آباء و اجداد نے کی، ان قربانیوں کی وجہ سے جو تم نے کی، اس کو نئے سے نئے پھل لگتے چلے جائیں. اپنے بڑوں کے پھینکے ہوئے بیج کے پھل تم نے کھائے، اب ایسے کھیت تیار کرو اور دعاؤں سے ان کی ایسی آبیاری کرو کہ اس کے شیریں پھل آئندہ خلافت کی صدی میں تمہاری نسلیں بھی کھائیں، اور یہی خلافت کی صدی کو الوداع کہنے اور نئی صدی کے استقبال کا صحیح طریق ہے. اے شخص تو جان ہے ہماری، مر جائے اگر تجھے نہ چاہیں، 100 بار مرے تو تیری خاطر، 100 بار جیے تو تجھ کو چاہیں.